بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انفو ود ربیہ میں خوش آمدید۔ پاکستان کی کہانی 14 اگست 1947 جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ برصغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن فی الحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 اگست کو مل گئی، کیونکہ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دہلی میں آدھی رات کو انڈیا کی آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاک و ہند کے گلی محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری تھی اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھیں۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کے لیے کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے اہل و عیال اور معمولی ساز و سامان لیے رواں دواں تھے، لیکن یہ سفر ہجرت لاکھوں صدمے دے گیا۔ ہر قدم پر قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور رش میں نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کھو دیے، کتنے ہی ماں باپ کے لگتے جگر ان کے سامنے بچھڑ گئے اور کتنی ہی بہنوں کو عصمت زنی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی داستانیں زندہ ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور پھر ان کی اپنی اولاد کی طرح پرورش کی۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، بس فکر تھی تو خود کو ہندوؤں سے بچانے کی، اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا کہ جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست کی رات ٹھیک 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنی ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ بعد جب 12 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سننے کے لیے لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے ارد گرد جمع ہو گئے، پرجوش، پرعزم اور شادمان۔ جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پس منظر میں جا کر غائب ہو گئی اور ایک آواز ابھری، اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کے ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی، سننے والوں کی دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی، دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز، اور پھر اردو میں آواز آئی، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشری المیہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سبھی ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہر کسی کو سالوں سے بے صبری سے انتظار تھا، وہ لمحہ کہ جب سب نے پہلی بار اپنے کانوں سے پاکستان کے ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا۔ اس کے بعد انتہائی خوشگوار آواز میں قرآن پاک کی سورہ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم کو سیدھے راستے چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ ناظرین اکرام، اس طرح پاکستان وجود میں آیا۔ محترم ناظرین، ہم ہمیشہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہم کو آزادی دی، ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے ملک کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم لوگ آزاد سانس لے رہے ہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے، یہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا تاکہ ہم آزاد ہو سکیں اور آزاد زندگی گزار سکیں۔
خواتین و حضرات، ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولنا چاہیے کہ جن کی انتھک کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا۔ لہٰذا اس وطن کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح پہ اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔